الرحمن علم القرآن. الحمد لله وكفى وهدى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ پیغام رحمان کے سیشن 17 میں خوش آمدید۔ اس سیشن میں ہم سورہ عنکبوت کی بقیہ آیات، سورۃ الروم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب کی مکمل آیات سے مستفید ہوں گے۔ سورہ عنکبوت کا ذکر چل رہا تھا، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 85 ہے اور اس کی 1 سے 45 تک آیات سے ہم مستفید ہو چکے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں جو لوگ ایمان لا کر دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان کو صبر آزما حالات سے گزرنا پڑتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کا ذکر ہے۔ آیت 45 سے 21ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ قرآن پڑھیے اور نماز ادا کیجیے، بے شک نماز انسان کو عہد بندگی یاد دلا کر برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب سے بات چیت کا انداز مہذب اور شائستہ ہونا چاہیے، اور ان سے یہ کہا جائے کہ ہم اس چیز پر جو تمہارے اور ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے ایمان لاتے ہیں، اور ہمارا اور تمہارا رب ایک ہی ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ اہل کتاب اور اہل مکہ میں ایسے لوگ ہیں جو ایمان لے آئیں گے، البتہ کچھ ایسے بھی ہیں جو قرآن حکیم جیسا معجزانہ کلام سامنے آنے کے باوجود معجزات طلب کرتے ہیں۔ انہیں بتا دیں کہ معجزے تو صرف اللہ ہی دکھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن جیسا معجزہ عطا کیا ہے جس کی مانند کوئی اور کلام لانا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ یہ قرآن بلا شبہ رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی۔ آیات 52 سے 63 میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں مجھے اللہ گواہ کافی ہے، اور یہ لوگ عذاب طلب کرتے ہیں، اگر اس کا کوئی وقت مقرر نہ کیا گیا ہوتا تو ابھی عذاب آ جاتا، اور آخرت کا عذاب تو انہیں گھیر ہی لے گا۔ پھر اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ زمین بہت وسیع ہے، اگر کہیں عبادت دشوار بھی ہو تو وہاں سے ہجرت کر جانا چاہیے۔ ان قریب موت آ کر تمہیں اللہ کی طرف لے جائے گی۔ صبر اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے مومنوں کو اللہ جنت میں بالا خانے عطا کرے گا۔ پھر فرمایا زمین کی مخلوق کو رزق اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ مشرک اللہ کو آسمان، زمین، سورج، چاند، ستاروں اور آسمانوں سے پانی اتارنے والا تو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ کیا انہیں عقل نہیں ہے اور یہ کہاں پھرے جاتے ہیں؟ آیات 64 سے 69 میں کہا جا رہا ہے کہ دنیاوی زندگی ایک کھیل تماشا ہے اور اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ یہ لوگ کشتیوں میں تو خوب اللہ کو پکارتے ہیں اور خشکی پر آ کر شرک کرنے لگتے ہیں۔ پھر فرمایا دیکھتے نہیں کہ حرم امن کی جگہ ہے اور ارد گرد بدامنی ہے۔ پھر فرمایا اللہ پر جھوٹ باندھنے اور حق کو جھٹلانے والا بڑا ظالم ہے۔ جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم ضرور انہیں ہدایت دیں گے، اور اللہ محسنوں کے ساتھ ہے۔ آج کے سیشن کی دوسری صورت ہے الروم۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 84 ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں ٹوٹل 60 آیات ہیں، اور سورت کے آغاز میں ہی رومیوں کے بارے میں ایک پیشن گوئی کی گئی ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام الروم رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں آخرت کا یقین پیدا کرایا گیا ہے۔ یہ یقین اس دنیا کی اصل حقیقت کو جاننے سے پیدا ہوتا ہے، نیز اس بات سے بھی کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ آیات 1 to 10 میں ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہ کہ سرزمین فلسطین میں آتش پرست ایرانیوں نے اہل کتاب رومیوں کو شکست دی۔ آتش پرست مشرکوں کی کامیابی پر مکہ کے مشرکین خوش ہو رہے تھے اور رومیوں کی ناکامی پر مسلمان غمگین تھے۔ اس صورت کے اندر
مسلمانوں کو بشارت دی گئی ہے کہ چند ہی سالوں میں رومیوں کو فتح حاصل ہوگی۔ یہ اس روز ہوگا جس روز مسلمان بھی اللہ کی مدد کے سہارے ایک کامیابی پر خوش ہو رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پھر یہ خوشخبری بدر کے دن پوری ہوئی۔ پھر فرمایا گیا یہ لوگ دنیا کی زندگی کے ظاہر سے بھی واقف نہیں اور آخرت سے تو بالکل غافل ہیں۔ یہ لوگ غور کریں تو ان کے وجود میں آخرت کی دلیل ہے۔ پھر فرمایا یہ زمین اور آسمان اور اس کی ہر چیز ایک مقررہ وقت کے لیے ہے، لیکن لوگ پھر بھی انکاری ہیں۔ ذرا اپنے سے پہلے لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے زمین کو بسایا اور پھر چلے گئے، اور برائیاں کرنے والوں کا انجام برا ہوا۔ آیات 11 سے 19 میں کہا جا رہا ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے اور پھر دوبارہ زندہ کرنے والا اللہ ہے، اور قیامت کے دن مجرموں کو کوئی سفارشی کام نہ آئے گا۔ روز قیامت تمام انسان دو گروہ میں بٹ جائیں گے۔ نیک انسان باغات میں ہوں گے اور مجرم لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اور پھر مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ صبح و شام، رات اور دن اس اللہ کی تسبیح کریں جو مردہ کو زندہ کرتا ہے اور زندہ کو موت دیتا ہے۔ اس کا مردہ زمین کو زندہ کرنا ظاہر کرتا ہے کہ وہ انسان کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے گا۔ آیات 20 سے 27 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نشانی یہ ہے کہ اس نے مٹی سے انسان کو تخلیق کیا جو پوری زمین میں پھیلے ہوئے ہیں، اور میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے تسکین، محبت اور رحم دلی کا باعث ہوتے ہیں۔ آسمان و زمین کی تخلیق، مختلف انسانوں کی بولیاں اور ان کے رنگ قدرت خداوندی کا مظہر ہیں۔ رات کی نیند اللہ کی نشانی ہے اور دن کا اجالا اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے کا ذریعہ ہے۔ آسمانی بجلی کا ہونا اور موسلا دھار بارش کا ہونا یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ آسمانوں اور زمین کا اللہ کے حکم کے ساتھ قائم رہنا اور پھر اس کے ایک حکم سے تمام انسانوں کا قبروں سے نکل کر اس کی بارگاہ میں جمع ہو جانا یہ ایک بڑی نشانی ہے۔ کائنات کی ہر شے اس کے تابع ہے۔ پہلی بار پیدا ہونے کے بعد دوبارہ اٹھانا اس کے لیے آسان ہے۔ بلا شبہ اللہ کی شان سب سے اونچی ہے اور وہ انتہائی غالب اور حکمت والا ہے۔ آیات 28 سے 40 میں شرک کرنے والوں کو ان کی اپنی مثال دی جا رہی ہے کہ کیا وہ اپنے غلاموں کو اپنے مال میں شریک کرنا پسند کرتے ہیں؟ ایسا نہ کرنا اور اللہ کے لیے ایسا قرار دینا تو منمانی ہے۔ پھر فرمایا اے نبی آپ دین حنیف پر جو فطرت انسانی پر مبنی ہے قائم رہیں، تقوی اختیار کریں، نماز پڑھیں اور مشرکوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے دین کو ٹکڑے کیا اور گروہ میں بٹ گئے۔ تکلیف میں اللہ کی اطاعت اور راحت میں اللہ کی نافرمانی یہ شرک ہے۔ پھر فرمایا جو مال تم سود پر دیتے ہو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو مال تم اللہ کی رضامندی کے لیے زکوٰۃ کی شکل میں دیتے ہو وہ بڑھ جاتا ہے، اور اس سے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، رزق دیا، موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ کیا کوئی اور معبود ایسا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ اللہ تمام شریکوں سے پاک ہے۔ آیات 41 سے 53 میں کہا جا رہا ہے کہ زمین پر فساد لوگوں کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں تاکہ وہ اپنی روش پر توبہ کریں اور نیکی کی راہ اختیار کریں۔ ذرا دیکھو تو عذاب ان قوموں پر آیا جو شرک کرتی تھیں۔ پھر فرمایا اے نبی آپ دین پر قائم رہیں، کافروں کو ان کا وبال اور مومنوں کو ان کا اجر ملے گا۔ پھر فرمایا اللہ ہواؤں کو چلا کر بارش اور سمندروں میں کشتیاں چلنے کا انتظام کرتا ہے اور مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح مردوں کو بھی اٹھائے گا۔ پھر فرمایا اے نبی آپ مردوں، بہروں اور اندھوں کو نہ سنا سکتے ہیں نہ کچھ دکھا سکتے ہیں، آپ تو ان کو سناتے ہیں جو مسلمان ہیں اور اہل ایمان ہیں۔ آیات 54 سے 60 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا، پھر اسے قوت دی، پھر دوبارہ اسے لاغر کر دیا۔ بلا شبہ انسان پورا ہی اللہ کے اختیار میں ہے۔ روز قیامت مجرم قسمیہ کہیں گے
کہ ہم دنیا میں صرف چند گھڑی گزار کر آئے ہیں، لیکن اس روز ان کی کوئی معذرت کام نہ آئے گی۔ اللہ نے قرآن مجید میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، لیکن وہ پھر بھی حق کو جھٹلا رہے ہیں۔ پھر فرمایا، اے نبی، آپ استقامت کے ساتھ حق پر ڈٹے رہیں، ان قریب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے لقمان۔ نزول کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 57 ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ لقمان ایک صالح بزرگ کا نام تھا اور آیت 12 کے اندر ان کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام لقمان رکھا گیا۔ اس کی کل آیات 34 ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ دین کے معاملے میں آدمی اپنے باپ دادا کی تقلید کرنے کے بجائے اپنی عقل و بصیرت سے کام لے اور ان نشانیوں سے رہنمائی حاصل کرے جو اللہ کے الہ واحد ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکنے کے بجائے وحی الہی کی روشنی قبول کر لینی چاہیے جو اس زندگی کو سنوارنے والی اور اسے کامیابی کی منزل تک پہنچانے والی ہے۔ آیات 1 سے 11 میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں جو ان بندوں کے حق میں ہدایت اور رحمت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ غافل کر دینے والی سرگرمیوں یعنی گانا بجانا کے ذریعے دوسروں کو قرآن سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ جب بھی انہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو بڑے تکبر سے ٹھکرا دیتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور مومنوں کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنت کا سچا وعدہ ہے۔ پھر فرمایا، آسمان بنایا، زمین بنائی، اس میں جاندار پھیلائے، نباتات اگائیں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے سوا یہ کس نے کیا ہے؟ آیات 12 سے 19 میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ وہ شکر ادا کریں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو تلقین کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر فرمایا، اللہ نے وصیت کی کہ والدین خصوصاً ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو جس نے تمہارا حمل اٹھائے رکھا اور پھر 2 سال تک دودھ پلاتی رہی۔ اگر والدین شرک کرنے پر مجبور کریں تو ان کی بات نہ ماننا لیکن ان کی خدمت کرتے رہنا۔ لقمان نے مزید کہا کہ اے میرے بیٹے، رائی کے ذرے کے برابر بھی کیا ہوا عمل قیامت کے دن پیش کیا جائے گا اور اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا اور لوگوں کی مخالفت پر صبر کرنا، لوگوں کو حقیر نہ سمجھنا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا اور گدھے کی طرح بلند آواز سے لوگوں پر غالب آنے کی کوشش نہ کرنا۔ آیات 20 سے 30 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے بندوں پر ظاہری اور باطنی نعمتوں کی انتہا کر دی ہے، لیکن کچھ لوگ اللہ کے احکام پر آباء و اجداد کے عقائد اور رسومات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر وہ باز نہ آئے تو سخت عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ جو لوگ اپنا سر تسلیم اللہ کے سامنے خم کر چکے ہیں، انہوں نے مضبوط کڑا پکڑ لیا۔ پھر فرمایا کہ ان کا کفر آپ کو غمناک نہ کرے، انہیں سخت عذاب ہوگا۔ پھر فرمایا، آسمان و زمین کا سب کچھ اللہ کا ہے۔ اگر زمین کے درخت قلم بنا دیے جائیں اور سمندروں جیسے اور 7 سمندر سیاہی بنا دیے جائیں اور اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کریں تو اللہ کے کلمات کا بیان ختم نہیں ہوگا اور یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر فرمایا، تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کسی ایک انسان کو زندہ کرنا۔ ذرا دیکھو کہ اللہ دن رات کو ایک دوسرے میں داخل کرتا ہے، سورج اور چاند اور ہر شے اس کے تابع ہے اور ایک وقت تک چلے گی۔ اللہ کی ذات حق ہے اور اس کے سوا سب باطل ہے۔ آیات 31 سے 34 میں فرمایا جا رہا ہے کہ سمندروں میں کشتیاں اللہ کی نعمت سے چلتی ہیں، جب موج چھا جاتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں اور خشکی میں آ کر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ فرمایا گیا، اے لوگو، اس دن سے ڈرو جب باپ بیٹے کے اور بیٹا باپ کے کام نہ آ سکے گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، دنیا کی زندگی تمہیں غافل نہ کر دے اور شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ میں نہ ڈال دے۔ پھر فرمایا، قیامت کب قائم ہوگی؟
بارش کب کہاں اور کتنی ہوگی، ماں کے رحم میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی، نیک یا بد، ذہین یا کنزین، کوئی انسان آنے والے دن کیا عمل کرے گا، کسی انسان کی موت کس جگہ واقع ہوگی، ان سب چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، وہ علیم و خبیر ہے۔ اس سیشن کی اگلی صورت ہے سورت السجدہ۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 75 ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ سجدہ کا معنی ہوتا ہے جھکنا۔ اس صورت کی آیت 15 میں اہل ایمان کا یہ وصف بیان ہوا ہے کہ جب انہیں اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ السجدہ رکھا گیا ہے۔ اس صورت کی کل آیات 30 ہیں۔ اس میں توحید اور آخرت کا مضمون ایسے اسلوب میں بیان ہوا ہے کہ جو شبہات کو دور کر کے دل میں یقین پیدا کر دے۔ آیت 1 سے 11 میں اعلان کیا گیا ہے کہ قرآن بلا شبہ اللہ کا کلام ہے، یہ من گھڑت نہیں ہے بلکہ لوگوں کو ڈرانے اور ان کی ہدایت کے لیے ہے۔ اللہ نے کائنات 6 ایام میں بنائی اور اس کائنات کا نظام بھی وہی چلا رہا ہے۔ زمین میں اس کا امر اس دن ختم ہوگا جب آپ کی گنتی کے 1000 دن کے برابر ایک دن آئے گا۔ انسانوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں۔ اللہ نے ہر شے کو بہت عمدہ بنایا اور انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی اور پھر نطفہ سے اس کی نسل کو جاری کیا اور اس میں اپنی روح کو ڈال دیا۔ یہ لوگ دوبارہ زندہ ہونے سے انکاری ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ ملک الموت تمہیں موت دے گا اور پھر تم رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور تمہیں تمہارے برے اعمال کی سزا ملے گی۔ آیات 12 سے 22 میں فرمایا جا رہا ہے کہ روز قیامت مجرم اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے کہیں گے کہ اب ہمیں یقین ہو گیا، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجو تاکہ ہم نیک عمل کر سکیں۔ جواب ملے گا، آخرت کے دن کو بھولنے کا مزہ یہیں چکھو۔ پھر فرمایا، وہ بندے جو اللہ کے احکام عمل کی نیت سے سنتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، راتوں کو بستر سے الگ ہو کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، خوف اور امید کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ جنت میں انہیں ایسی نعمتیں عطا کرے گا جس کا تصور کرنا دنیا میں ممکن ہی نہیں۔ پھر فرمایا، اللہ کی نگاہ میں فاسق اور مومن ہرگز برابر نہیں۔ اللہ ان پر بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ وہ لرز جائیں اور توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں۔ ایسے لوگ واقعی ظالم ہیں جو قرآن کی یاد دہانیوں سے کوئی سبق نہ لیں۔ اللہ ان مجرموں سے انتقام لے گا۔ آیات 23 سے 30 میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے کتاب عطا کی۔ ان میں سے کچھ کو ان کے صبر کے طفیل امامت ملی۔ اللہ لوگوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ پہلے لوگوں کو دیکھو جو یہاں رہ کر چلے گئے، ذرا دیکھو تو اللہ کی ذات وہ ہے جو پانی کو زمین میں چلا کر کھیتی کو اگاتی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کھلنے کا دن کب آئے گا؟ جس دن وہ آئے گا کافروں کو ان کا ایمان کام نہ دے گا اور آپ ان سے الگ ہو جائیے، وہ دن آنے کا انتظار کیجیے۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے الاحزاب۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 90 ہے اور یہ مدنی صورت ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے اور حزب گروہ کو کہتے ہیں۔ اس کے اندر ٹوٹل 73 آیات ہیں اور آیت 20 میں ان گروہوں کا ذکر ہے جنہوں نے اہل ایمان کے خلاف ایک الائنس بنا کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا۔ اس صورت میں منصب رسالت، اس کے تقاضے اور رسول کے ساتھ اہل ایمان کا رویہ واقعات کی روشنی میں مذکور ہے۔ یہ صورت معاشرت کے احکام کو بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہے، جس میں خاص طور پہ پردے کے احکامات ہیں۔ آیت 1 سے 8 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ احکام شریعت پر ڈٹے رہیں اور کفار اور منافقین کے دباؤ کو قبول نہ کریں۔ ایک حکم یہ ہے کہ زہار کی کوئی حیثیت نہیں۔ زہار سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص یہ قسم کھائے کہ میری بیوی مجھ پر ماں کی طرح حرام ہے۔ فرمایا یہ جھوٹ ہے، ایک انسان کی ماں تو وہی ہو سکتی ہے جس نے اسے جنم دیا۔
دوسرا حکم یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں، ہر فرد کو اس کے اصل والد کی طرف منسوب کیا کرو، والد کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ پھر فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہیں، اور ازواج مطہرات مومنوں کی ماں ہونے کا درجہ رکھتی ہیں، اور مسلمان رشتہ دار بھی رشتے کے اعتبار سے ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں۔ اور پھر فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے انبیاء سے یعنی نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ الست لیا تھا۔ آیات 9 سے 20 کے اندر مومنوں کو غزوہ احزاب کے معرکہ میں فرشتوں کا اترنا یاد کروایا جا رہا ہے، جب ہر طرف سے کفار نے مدینے کو گھیرے میں لے لیا تھا اور شدید خوف اور ابتلا کا عالم تھا۔ اس دن منافقین نے کہا کہ ہم سے اللہ اور اللہ کے رسول نے جھوٹا وعدہ کیا تھا، اور واپسی کے بہانے بنانے لگے۔ آپ ان سے کہہ دو موت سے پھر بھی نہیں بھاگ سکتے۔ موت کے خوف سے ان کی حالت یہ تھی کہ کفار کے قدم اکھڑنے کے بعد بھی ان منافقین کا خیال تھا کہ وہ ابھی بھی نہیں گئے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم گاؤں میں رہیں تو بہتر ہے تاکہ یہ موت کا دن نہ دیکھنا پڑے۔ منافقین کے ان باتوں کا مقصد مسلمانوں کو مایوس کرنا اور ان کے حوصلے پست کرنا تھا۔ انہوں نے نہ صرف خود بھی بزدلی دکھائی بلکہ دوسروں کو بھی محاذ جنگ پر جانے سے روکا۔ کیا گھروں میں رہ کر یہ موت سے محفوظ ہو گئے؟ ہرگز نہیں۔ آیات 21 سے 27 میں فرمایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مومنوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایسے مومن جو اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح چاہتے ہیں۔ غزوہ احزاب میں جب مومنوں نے کفار کے لشکر کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ انہی آزمائشوں کا وعدہ ہم سے اللہ اور اللہ کے رسول نے لیا تھا۔ انہوں نے بڑی دلیری سے کفار کو خندق عبور کرنے سے روکا۔ اس دوران چند صحابہ شہید ہوئے اور باقی بھی اسی سعادت کے حصول کے لیے بے چین تھے۔ اللہ نے انہیں اس سرفروشی کا بدلہ عطا فرمایا اور کفار کے لشکروں کو ذلت آمیز شکست ہوئی۔ یہود کے قبیلہ بنو قریظہ نے میثاق مدینہ کو توڑ کر کفار کے لشکروں سے گٹھ جوڑ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بھی بدترین ذلت کا شکار ہوئے، اور کچھ قیدی ہوئے، کچھ قتل ہوئے، اور ان کی تمام املاک غنیمت کے طور پر مسلمانوں کو مل گئی۔ آیات 28 سے 34 کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ غزوہ بنو قریظہ کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت سارا مال ہاتھ آیا اور ہر گھر میں خوشحالی آ گئی۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہی فقر کا عالم تھا، اور ابھی چونکہ حجاب کا حکم نہیں آیا تھا، منافقین آپ کے گھر آتے اور ازواج مطہرات سے ہمدردی کرتے ہوئے فقر کی صورتحال پر افسوس کرتے اور کہتے کہ وہ نبی سے دنیاوی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کریں۔ ان آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی ازواج سے کہہ دیں کہ انہیں مال چاہیے تو مال لے کر رخصت ہو جائیں، اور اگر اللہ کے رسول اور آخرت کی طلب ہے تو پھر نبی کے ساتھ فقر کی اسی زندگی پر راضی ہو جائیں۔ اگر ازواج مطہرات نے نبی کی گھر والیاں ہونے کا خصوصی مقام کا پاس نہ کیا تو ان کی کوتاہی پر اللہ ان کی پکڑ دو چند کرے گا۔ آیت 31 سے 22ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ فرمایا اگر ازواج مطہرات نے اچھا طرز عمل اختیار کیا تو ان کو اجر بھی ڈبل ہوگا۔ پھر ازواج مطہرات کی توسط سے تمام مومن خواتین کو بھی ہدایت ہے کہ نامحرم سے گفتگو میں نرم لہجہ نہ اختیار کریں، پورے وقار کے ساتھ گھر میں رہیں تو زیادہ بہتر ہے، اور باہر نکلنے کی صورت میں پردے کا پورا اہتمام کریں۔ دور جاہلیت کی طرح زیب و زینت کی نمائش نہ کریں، باقاعدگی سے نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں، اور زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو یاد کرنے کا اہتمام کریں، بے شک اللہ لطیف اور خبیر ہے۔ آیات 35 سے 40 میں مسلمان مردوں اور عورتوں کی صفات بیان ہوئیں۔ اسلام لانا، ایمان، رجوع کرنا، سچا ہونا، صابر ہونا، ڈرنا، صدقہ کرنا، روزہ دار ہونا، اپنی عصمت کی حفاظت کرنا اور اللہ کی یاد کثرت سے کرنا، یہ کرنے والے مرد اور عورت دونوں مغفرت اور اجر عظیم کے مستحق ہیں۔ پھر فرمایا
کسی مرد اور عورت کے لیے مناسب نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے اور وہ اس پہ عمل نہ کریں۔ اس کے بعد والی جو آیت ہے اس کا پس منظر یہ ہے، دور جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا اور اس کی بیوی کو بہو سمجھا جاتا تھا۔ اللہ نے اس روایت کو توڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ جب سورہ احزاب کی آیت 4 میں منہ بولے بیٹے کے اصلی بیٹا ہونے کی ممانعت آئی تو آپ نے ان کی شادی کا رشتہ ختم کرا کے ان کی طلاق یافتہ زوجہ حضرت زینب بنت جہش سے خود نکاح کر لیا اور اس رسم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ پھر فرمایا آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں جو آ کر اس روایت کو ختم کرتا۔ بلا شبہ لوگوں کی طرف سے شدید مشکلات کا اندیشہ تھا، لیکن اللہ نے نبی کو متوجہ کیا کہ اللہ کے رسول صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کسی جائز کام کو ترک نہیں کرتے۔ آیت 41 سے 52 میں اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، صبح و شام اس کی تسبیح کریں۔ اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت مسلمانوں پر رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں اور اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اور سراج منیر ہیں۔ آپ سے فرمایا جا رہا ہے کہ کافروں اور منافقوں کے دباؤ کو قبول نہ کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ پھر فرمایا اے نبی آپ کی بیویاں، باندیاں اور کزن وغیرہ آپ کے لیے حلال ہیں، آپ کو اختیار ہے جن کو رکھیں اور جن کو چھوڑ دیں۔ پھر فرمایا ان کے بعد دیگر عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں۔ آیات 53 سے 58 میں پردے کے انتہائی اہم احکامات دیے جا رہے ہیں۔ نزول کے اعتبار سے پردے کے بالکل ابتدائی حکم والی آیات اس میں آئی ہیں۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوں، اگر بلایا جائے تو زیادہ دیر نہ بیٹھیں، ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردہ کی اوٹ سے مانگیں۔ پھر فرمایا کہ پردہ کا یہ حکم صرف نامحرم مردوں سے ہے، اور پھر فرمایا کہ ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، لہٰذا آپ کے وصال کے بعد ان سے کسی اور مرد کا نکاح جائز نہیں۔ پھر فرمایا اللہ ہر وقت اپنے حبیب پر رحمتوں کا نزول فرماتا رہتا ہے، تمام فرشتے بھی آپ کے حق میں دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ مومنوں کو حکم دیا گیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ جو لوگ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کی گستاخی کرتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، اور جو لوگ سچے اہل ایمان کو دکھ دیتے ہیں وہ بھی بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ آیات 59 سے 68 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی اپنے گھر والیوں کو، اپنی صاحبزادیوں کو اور تمام مسلمان خواتین کو حکم دیں کہ وہ اپنی چادر کا ایک حصہ اپنے چہروں پر لٹکا کر اسے چھپا لیا کریں، اس سے ان کی پہچان بھی ہوگی اور شریر لوگوں سے انہیں تحفظ بھی ملے گا۔ پھر فرمایا گستاخان رسول اگر باز نہ آئے تو ان پر لعنت کی جائے گی اور انہیں قتل کیا جائے گا۔ پھر فرمایا یہ قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیں اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور کافروں پر اللہ کی لعنت ان کا مقدر ہے۔ روز قیامت جب ان کے چہروں کو جہنم کی آگ میں الٹا پلٹا کیا جائے گا تو حسرت سے فریاد کریں گے، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی ہوتی، ہم نے اپنے دنیا دار بزرگوں اور قائدین کی پیروی کی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیے رکھا۔ اے اللہ ان گمراہ کرنے والوں پر خوب لعنت فرما اور انہیں بڑھتے چڑھتے عذاب سے دوچار فرما۔ آیات 69 سے 73 میں مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں، سیدھی بات کریں، اس سے ان کے اعمال سنوریں گے اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے امانت کا بوجھ آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر ڈالا تو سب کے سب اس امانت کے بوجھ سے خوفزدہ ہو گئے اور انکار کر دیا، البتہ انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ظالم اور نادان تھا۔ یہ امانت اللہ کی روح ہے جس نے وحی کا نزول برداشت کیا۔ پھر فرمایا کہ وحی کی تعلیمات پر ایمان لانے والے
اللہ انہیں پورا اجر دے گا، اور وحی کی تعلیمات کا انکار کرنے والے کافر اور مشرک اللہ انہیں عذاب دے گا، اور اس کے درمیان کی روش اختیار کرنے والے منافق جو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، سینوں کا نور، دکھوں کا مداوا اور غم و تفکرات دور ہونے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔